کے نام سے۔ اور پھر کتب روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس شخص نے درود پاک پر اتنی محنت کی، محمد بن سلیمان نے، جب اس کا وصال ہوا نا 77 سال کے بعد، جب اس بندے مومن کی قبر کو کھودا گیا 77 سال کے بعد، کہتے ہیں جب اس کی قبر کو کھولا گیا نا تو اس کا چہرہ تو دور، اس کا کفن بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور اس میدان میں اور اس موقع پر ایسے اشخاص بھی موجود تھے۔ وہاں پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے محمد بن سلیمان 77 سال بعد، وفات کے بعد، کہتے ہیں کہ میں نے ان کے رخسار پہ یوں انگلی لگائی تو خون جو ہے وہ دوسری طرف ہو گیا۔ جس طرح زندہ بندے کے جسم پہ ہم انگلی دباتے ہیں تو خون ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر خون اپنے مقام پہ پہنچاتا ہے۔ 77 سال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس بندے کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح سلامت رکھا۔ وجہ کیا تھی کہ ساری زندگی سرکار کے درود و سلام کے لیے انہوں نے وقف کی، اور ساری زندگی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کی مصروفیت کو سرکار کے درود کے لیے وقف کیا۔ تو اللہ نے یہ شان ان کو یہ عطا کی کہ مرنے کے 77 سال بعد بھی اللہ نے ان کے چہروں کو ایسا نور عطا کیا جو رب نے نور 14ویں کے چاند کو عطا فرمایا ہے۔ وگرنہ آپ بہتر جانتے ہیں کپڑا ایک ایسی چیز ہے کہ مٹی کپڑے کی دشمن ہے۔ آپ گھر کے اندر گڑھا کھود کے دیکھ لیں، کپڑے کو اس کے اندر ڈالیں، یقینی بات ہے کپڑا گل جائے گا۔ عام سا، نارمل سا، پتلا سا کپڑا کفن کا موجود ہے، اور پھر وہ کپڑا مٹی جس کی دشمن میں 77 سال کہنا آسان ہے، 77 گھنٹے بھی اگر کاٹن کے کپڑے کو زمین کے اندر رکھا جائے اس کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن 77 سال بعد بھی اللہ نے محمد بن سلیمان کو اگر یہ کمال عطا کیا تو صرف درود پاک کی وجہ سے کمال عطا کیا۔ یہ درود وہ ہے، انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کی مصروفیات میں اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پہ درود پاک پڑھیں۔ حضرت سیدنا مولا